السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طارق فتح صاحب نے، جو کہ آتھر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو جی مچ جی سر۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کریں گے افغانستان کی، طالبان کی، لیکن کچھ دیر پہلے ہی ایک بلاسٹ بھی وہاں پہ ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک جو نیوز آ رہی تھی پاکستان کے ٹی وی پہ، تو 13 کے قریب لوگ جو ہیں، یعنی 13 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور کافی زخمی ہیں۔ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا بلاسٹ ہو سکتا ہے، لوگ ایئرپورٹ کو خالی کر دیں، تو ہاں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ یہ تو وہی بات ہے نا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ یہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے، اور نہ صرف ڈیفیٹ ہے بلکہ جسے غداری کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ خلیل زادہ صاحب کے ساتھ مل کے، زلمہ خلیل زادہ جو پاکستان کے لٹرلی ایجنٹ ہیں، انہوں نے 3 ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دوحہ کے اندر جو کانفرنس کی، اس کے اندر افغان گورنمنٹ شامل ہی نہیں تھی، اور اس کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس نے خود، ان کی آرمی نے کابل کے پریزیڈنشل پیلس کے اندر پہلے قبضہ کیا، اور بعد میں صفائی کرنے کے بعد، پاکستانیوں کو مٹیریل دینے کے بعد، وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے طالبان کو اندر بلایا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ڈفر قسم کے لوگ امریکہ میں پریزیڈنٹ اور وائس، اور بڑی شارپ ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ، اس سے ڈریے کہ جب یہ سلیپی جو مریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یہ پاور ہنگری سٹرکچر ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا۔ ان کو جنگ ختم نہ ہونے کے اندر ہی فائدہ ہے۔ جتنی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ٹریلین ہم نے خرچ کیا، یہ سب کیا، وہ سب تو وہ پیسہ تھا جو واپس امریکہ جا رہا تھا۔ آپ نے کانٹریکٹرز رکھ کے ان کو بھگا دیا، پیسہ جو تھا، اور پھر مذاق اڑایا اسٹیٹ پہ جا کے کہ افغانیوں کو لڑنا نہیں آتا ہے۔ 60,000 مرے افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کی، اور امریکہ کے کو میرا خیال ہے پچھلے 900 بھی نہیں ڈیتھس ہوئی، اینڈ دے ہیڈ دی اوڈیسٹی ٹو ہینڈ اٹ اوور بیک ٹو دا طالبان۔ یعنی 20 سال کے بعد کرانے کے، وہیں جا کے آپ نے سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ اب چلتا رہے۔ یہاں پہ پاکستان کو، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو فلی بائیڈن صاحب نے سپورٹ کیا۔ ان کو میڈل کیا دے دیا تھا جب یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، کہ ان کو سمجھ ہی نہیں، کچھ نہیں اور آتا۔ اینڈ اٹ از اے کلاسک فیلئر آف دی پولیٹیکل سسٹم ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یہ کہ کس طرح تھرڈ ورلڈ پالیٹیشنز مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ایک انٹائر پروسیس کو، جسٹ بائی انٹرٹیننگ اے فیو پیپل۔ آپ دیکھیے وہ ملا برادر، نام پہ ہی ہنسی آتی ہے، وہ پاکستان کی پریزن سے چھڑا کے خلیل زلمے قطر لے جاتے ہیں۔ وہی قطر کی پھر نیوز ایجنسی الجزیرہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے ایز اف اٹ از بگ نیوٹرل سینس میڈیا آرگنائزیشن۔ یہ پورا نیٹ ورک، قطر was isolated, it is Iran's ally in the Persian Gulf۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کا یو اے ای اور سعودی عربیہ سے بڑی تلخ تعلقات تھے۔ there was a blockade over there۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوحہ کے اندر بیٹھ کے خلیل زادہ کے ساتھ ملا برادر کو وہاں بٹھا کے آپ نے دوحہ ڈیل سائن کی، اور اس میں افغان گورنمنٹ انوالو نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے جو میری پرسنل ذرائع ہیں، مجھے پتا ہے کہ پیرس کے اندر سب سے پہلے امریکن فورسز لینڈ کی ہیں، انہوں نے صفایا کیا ہے سب کا، and then they brought in the طالبان، جس میں سے کافی اردو بول رہے تھے، یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ تو دنیا کے سامنے ایوری باڈی نوز کہ پاکستان کا رول اینڈ میں کیا رہ گیا۔ یہ کوئی نہ نیوکلیر سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ فلاسفر پیدا کر سکتے ہیں، یہ صرف خانہ جنگی اور لوگوں کی زندگی حرام کرنے کے اندر، یہ 47 کے اندر سب تب سے چل رہا۔ میں نے ایک دفعہ شاید آپ کو بتایا تھا کہ
اکتوبر 47 کے اندر 700 پشتونوں کو دریا پہ کھڑا کر کے they were all shot dead. اس کو برابر نہیں, I forget the name, but it was an assassination carried out and killed. وہ خود سارے خدائی خدمتگار تھے. ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ غفار خان کے ساتھ ہوتے تھے. peaceful citizens were killed. So ہم نے تو کبھی ایک تو اپنی ذہنیت میں پشتون اور بلوچ کو انسان ہی نہیں سمجھا. بنگالی کو تو ہم کالا چھوٹا سمجھتے تھے. پورا جو پنجابی اردو کمپلیکس ہے پاکستان کا, جو ملک چلاتا ہے, وہ انسان نہیں سمجھتا ان لوگوں کو. وہ کہتے ہیں چوکی دار ہیں, یہ پتہ نہیں کیا ہیں, گدا گاڑی چلانے والے لوگ ہیں. بلوچستان میں کتنے لوگ مار دیے اپنے ملک میں, بنگلہ دیش میں 10 لاکھ مارے. سو وی ول ناٹ لرن. انفارچونیٹلی اس کے آگے جا کے آپ کسی کے یہاں جا کے ان کی حکومت پلٹتے ہیں, اس میں قتل و غارت کراتے ہیں, بامبنگ کرا رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, آپ کا ہاتھ سب کے سامنے ننگا ہے. آپ ایوری ون نوز, ایوری اینالسٹ آف دی افغانستان ایشو نوز دیٹ پاکستان ہیز پلیڈ اے ویری ڈرٹی رول. آج صبح انٹرویو تھا امر اللہ صالح کا اللہ حکیم کے ساتھ آن BBC. He dealt out in detail that وہ تو پنچیر ویلی کے اندر ہیں, اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ساتھ جو انہوں نے ریزسٹنس شروع کی, دیٹ مینس دس وار ول کنٹینیو. اینڈ یہ جنگ کچھ عرصے بعد, یہ جو اب تو اسلام اور کفر کی جنگ بتائی جا رہی ہے نا, یہ پھر وہی حشر ہوگا جو امیدوں نے جس طرح مارا اپنے اہل البیت کو, اسی نام پہ دمشقس پہ قبضہ کر کے. یہ ہماری پرانی عادتیں ہیں کہ ہم کفر کا الزام لگا کے دوسرے پہ قتل جائز کر لیتے ہیں اور پھر خود اس کی تباہی میں جھلس کے مر جاتے ہیں. 500 سال کے اندر ہم نے پن تو بنائی نہیں, جوتا بنانا ہمیں آتا نہیں ہے, وہی شلوار قمیض میں سوتے ہیں, اسی میں اٹھ کے وائٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. تو وی آر پیپل آف سٹنٹڈ گروتھ. ہمارے یہاں سے ایک ہی ایکسپورٹ ہے. ایک زمانے میں جوٹ ہوتا تھا, دوسرے زمانے میں کاٹن تھا, اب ٹیررزم از اے لوکریٹو ایکسپورٹ. آپ پناہ دیجئے کسی کو برادر کو, پھر قطری سٹیزن بنا دیجئے. آپ پتہ نہیں کیسے سوتے ہیں پاکستانی, اتنا دنیا بھر میں ٹیرر پھیلا کے. لیکن سر صبح سے کہا جا رہا تھا کہ ایئرپورٹ سے لوگ ہٹ جائیں, بار بار وہاں پہ, یہاں کے ٹی وی پہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے افغانستان میں کچھ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پائے, کچھ کر نہیں پائے. دوسرا پاکستان کو یہ سب کر کے حاصل کیا ہو رہا ہے, اور چائنا بھی ان سے ناراض ہے. چائنا نے کہا ہم پروجیکٹ بھی لگائیں اور ہم لاشیں بھی اٹھائیں. یہ بات شیخ رشید نے کہی ہے. اچھا دیکھیے, پاکستان کو بنگلہ دیش میں 10 لاکھ لوگوں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1 لاکھ عورتوں کو پریگننٹ کر کے چھوڑ دیا, برباد کر دی. ان کے بچے جو پیدا ہوئے وہ دنیا بھر میں اس وقت اڈاپٹڈ چلڈرن میں دے آر لیونگ اکراس دا ورلڈ. کیا فائدہ تھا ہمیں؟ یہ جو انگریز ہمارے ذہن میں چھوڑ کے گیا نا کہ ہم جنگجو قوم ہیں, یعنی یہاں سے جیلم سے ریکروٹ کرو پورے, تو یہ ہم واقعی بلیو کرنے لگ گئے کہ وی آر اے نیشن آف جہادی فائٹرز, ہم کو ہٹا نہیں سکتے. ہر جھڑپ کے اندر مار کھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے جنگ جیت لی. ہم نے تو ینگ پرسن آئی سو 1965 میں, وہ کہتے تھے لاہور سے رانی وجی جناب ایک رات میں ایک گولہ مارتی تھی, ایک توپ, اور پورا شہر اس ایک فائرنگ پہ گم جاتا تھا, اور فرشتے آ رہے ہیں اور وہ انڈیا کے بم ہٹا کے لکھ دیں. وی آر اے پیپل لیونگ ان اے ڈریم ورلڈ. کراچی 71 میں کراچی پورٹ پہ اٹیک ہوا, پورا پورٹ جل رہا تھا اور لوگ ایز ٹورسٹ جا رہے تھے دیکھنے. ارے آگ لگی, چلو چل کے دیکھتے ہیں یار, کماڑی میں آگ لگی ہوئی, چلے جا رہے ہیں لوگ. سو وی آر لوکنگ فار اسپیکٹیکلز ان آور لائف. جب آپ 400 لڑکے ایک عورت کے کپڑے اتار کے اسے ننگا کر کے ہوا میں اچھالتے ہیں,
and that is your symbol of Pakistan Independence Day. मोटर साइकिलों के अंदर लड़कियां बैठी हैं, उनमें चढ़ के उनकी पप्पी लेके भाग गए, बड़े खुश हो रहे हैं, जो कमाल कर दिया, रैप भी करेंगे रिदम तो यो यो. These are the lovable sons of adoring mothers. खिलाओ और इनको बोटियां. क्या है सर, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या है इनको, ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? नहीं, they have no identity. आप लाहौर में लेके आप कहते हैं कि मेरी मादरी जबान उर्दू है. आप लखनऊ से आके 50, 60, 70 साल पहन के पान खा खा के फिर वही पाकिस्तान की ये होना चाहिए वो होना चाहिए. अरे बर्बाद कर दिया. जिधर ये पंजाबी महाजिर कॉम्बिनेशन हुआ उर्दू का, एरोगेंट उर्दू बोलने वाले और शर्म रसीदा पंजाबी, यू कैनॉट हैव अ कंट्री. जो लोग अपनी जमीन को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने कल्चर को नहीं मानते हो, अपनी हिस्ट्री नहीं उनको पता कि वो कहाँ है, 1000 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या, कुछ नहीं पता. वो यहाँ कनाडा में आके यहाँ को तबाह करने के लिए कहते हैं कि वेस्ट जो है ना बहुत नंगी औरतें होती हैं यहाँ पे. अरे तुम्हारी बादशाही मस्जिद के साथ क्या चीज है वो तो बता दो किसी को. We are a people with no ethic or moral values. जो नेचुरल एक इंसान में एथिकल वैल्यूज होती है ना कि सही बात क्या, गलत बात क्या, हमको बस ये पता है कि ये शरिया के अहन मुताबिक और ये नहीं है, और इसमें गुंजाइश इतनी है, और औरतों के साथ ये होना चाहिए, 4 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, खेतियां हैं तुम्हारी, ये कहा जाता है. औरतें वो कहाँ रिस्पेक्ट होगी. माँ के पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन हिंदू माँ जो है उसको हम जला के मार देंगे. अजब इंसान पैदा किए हमने वहां. ये एजुकेशन. और सर ये जो मदरसे इतने खोल रखे हैं हमने जगह जगह पे, क्या ये पहले भी हुआ करते थे कि ये आजकल ज्यादा बढ़ गए, और किस तरह के मौलवी और किस तरह के गलत काम उन मदरसों में चलते हैं? देखिए ये तो देवबंदी साथ में इंडिया से बन के आ रहा है ना सारा. ये तालिबान तो है ही सारे देवबंदी. जो बरेलवी लोग होते थे वो फिर भी कुछ खामोश थोड़ी काम वाम कर लेते थे पंजाब साइड पे. आजकल मार्केट मुसलमानों की को 80-90% देवबंदी सोच के हामिल हैं. उनको अपनी अरब रेपिस्ट की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत अपनी माँ जो उनकी हिंदू थी. जब कौमों की ये हालत हो जाए कि वो जिन लोगों ने हम पे हमला किया और नाम लगाए, उसका नाम हम लेके फखर से घूमे कि ये फलाना चोर आया था हमारे घर में, आया जिना किया, मैं पैदा हुआ इसीलिए, मेरा माँ तो जाए, मैं ये लुटेरे का नाम रखूंगा अब्दाली. वो अब्दाली गेट पे आएगा आपके, आपने फिर से बनाए, वो फिर घुस के आएंगे. वो कहाँ जाते थे, कहाँ मारपीट करते थे. दिल्ली जाते जाते तो थक जाते थे लोग. ये पाकिस्तान के इलाके में मारपीट होती थी ना. अब्दाली ने लाहौर को शायद जलाया ना, अब फिर जला देंगे वो, उसमें क्या जाता है. तो ये पूरे इस्लाम को सियासी टूल बनाना जो है ये कभी काम आया ही नहीं है. ना हमें कहा गया इस्लामिक स्टेट बनाने को, और ना कभी था पाकिस्तान की बनने तक. और जिन्ना साहब बना के पाकिस्तान के स्टेट, जिनको इस्लाम का ही कुछ नहीं पता था, ना ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को पता था, ना लियाकत अली खान को पता था, ना उनकी बेगम को पता था, वो बन गया. जितने जो प्रैक्टिस मुसलमान लोग जो थोड़ी समझ रखते थे वो तो मानते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए. तो वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ फेलियर्स, एंड हमको फेलियर का सेलिब्रेशन ऐसे आता है कि आप तो खैर पाकिस्तान में मैंने ये सुना है कि वहां किताबें तोल के बिकती हैं, और औरतें खरीदती हैं अपने कर्टन से मैच की हुई किताबें. I'm sorry, आपके पीछे भी कुछ किताबें, लेकिन मैंने कर्टन से मैच नहीं की. I've seen 400 रुपए किलो में किताबें बिकती हैं बोरियों में. 500 बिक जाए तो बेस्ट सेलर है. ऐसी कौम है, 250 मिलियन लोग.
سر یہاں پہ جو بک شاپس ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ کبابوں کی دکانیں کھل رہی ہیں, کھانے میں پینے کی دکانیں کھل رہی ہیں. لاسٹ ٹائم میں جب گیا تھا 2006 میں پاکستان, وہ بھی 17 سال کے بعد گیا تھا, آئی واز شاک کہ پاک امریکن وہ جو بک سٹور تھا کراچی میں, وہاں میں نے دیکھا کہ یہ فش ایکویریمز بک رہے تھے. اس کے ڈائریکٹ اپوزٹ ایک گول سی کیوسک ہوتا تھا جہاں کتابیں بکتی تھی, وہاں بچوں کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے. بالکل یہی ہو رہا ہے. اسلام آباد میں بھی ساری بک شاپس ختم کر کے کوئی کھانے پینے کی دکانیں, کبھی کچھ. سر حسن نثار صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ چل رہا تھا ٹویٹر پہ 2-3 دن پہلے, اور کس بات پہ اوپر کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت میں مداخلت بند کر دے, کشمیر کو بھول جائے. ایک ہی ہیرو تھا ہمارا اور وہ تھے ڈاکٹر عبدالسلام, جن کو ہم نے جوتے مار کے باہر بھگا دیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ جھوٹے ہیرو تراش رکھے ہیں جیسے محمد بن قاسم اور یہ سارے انہوں نے نام لیے. اور جو ڈاکٹر قدیر خان جو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر جنہوں نے کام کیا تھا, ان کو انہوں نے چور کہا. اس کے اوپر ان کے خلاف ایک بڑا زبردست ٹرینڈ چلا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا صحیح کہا انہوں نے؟ بٹ بالکل صحیح کہا, وہ تو واقعی چور تھا. He stole all of this from the Dutch laboratories. He was a metallurgical engineer. He was not a nuclear scientist. ہمیں تو پتا بھی, ہمارے یہاں کن کو پتا ہے کہ یہ جو پاؤ پاؤ بھر کے ایٹم بم کی بات کرتے ہیں, یہ what is atomic energy, what are the catastrophes that will burn up our country if we play with these games. دیکھیں نا, نہ آپ کا ایران سے دوستی, نہ انڈیا سے, نہ افغانستان سے. چین آپ کو کرائے کا ٹٹو سمجھتا ہے اور آپ کو ڈانٹ وانٹ پڑ جاتی ہے جب بھی کوئی بیہیویئر خراب ہو. آپ کا کیا رہ گیا؟ کوئی ویری سون دس ول سپلنٹر. آخر بھوٹان بھی ملک ہے, چھوٹا ہے, موناکو بھی ملک ہے. ملکوں کو یہ تو نہیں ضروری کہ 250 ملین کے ہوں. کیریبین کے اندر 10-12 ملک ہیں 1-2 ملین کی آبادی کی. یہ کیا ہمارے دماغ میں گھس گیا ہے کہ فیجی ٹائپ کا ملک ہے تو آپ کو بہت بڑا ملک چاہیے, یہاں سے وہاں تک. تو سر ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ ان کی پی ٹی آئی کی کوئی ممبر تھی, انہوں نے ٹی وی پر آ کے, پاکستان ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ طالبان ہمیں لے کے دیں گے, اور بڑی کانفیڈنٹ تھی, اور انہوں نے کہا پاسپورٹ کی بھی بڑی عزت ہے ہمارے. ہاں بالکل, بتائیے. اور ان سے کہا بھی ہوسٹ نے کہ کیا بک بک کر رہی ہیں آپ, ساری دنیا سن رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس میں کیا بات ہے. ان کا کہنے کا مقصد تھا دنیا کو تو پتا ہے کہ ہم بغیرت لوگ ہیں, اب جب سب طے ہی ہو گیا کہ ہمیں شرم کس بات کی آ رہی ہے. تو سر اب کیا ساری امیدیں انہوں نے طالبان کے ساتھ لگا لی ہیں؟ اب ان کو لگتا ہے طالبان, پہلے یہ امریکہ پھر چائنا سے ہوتے ہوئے اب یہ طالبان پہ پہنچ گئے کشمیر کے لیے. طالبان چین کا پروڈکٹ ہے, امریکہ کا پروڈکٹ ہے. لیتھیم کی مائننگ کے لیے ان کے لیے بہت ضروری کہ جو $1 ٹریلین ایسٹس ہیں افغانستان میں, یہ جو آپ کی پاورڈ بیٹریز بنتی ہیں جس سے یہ پورا پیٹرول کی جو بات کریں گرین انرجی, یہ ساری وہی ہیں. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اسٹیبل ایٹماسفیئر. وہ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کو دیکھیے, امریکن امپیریلزم کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان کا پورا پاس دیکھیے کہ وہ گرینیڈا انویڈ کر رہے تھے تو غلط آئلینڈ میں چلے گئے. یہ ڈھونڈ کے نکالیے گا, بڑی مذاق خیز بات ہے کہ وہ غلط آئلینڈ پہ لینڈ کر دی اپنی ٹروپس. ہر سولجر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 سال میں ڈگری ملے گی. وہ اپنے ملک کے لیے نہیں لڑ رہا, اس کو بینیفٹس کا پتا ہے, یہ ادھر ڈپلائمنٹ ہوئی اتنا ملے گا, ڈینٹل کیئر مل جائے گا فری, یہ سب. تو اتنا بڑا سپر پاور وہاں عام آدمی کو میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. بیمار پڑتا ہے کوئی آدمی تو وہ تو ویسے ہی ہاسپٹل کے بل سے مر جاتا ہے. تو یہ اپر کلاس جس کے پاس $100 بلین کے لوگ ہیں جو ٹورزم اسپیس کی کرا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, جہاں واشنگٹن اور میجر سٹیز کے اندر غربت اتنی ہے, وہاں کے کروڑ پتی پیسہ اپنا کہاں خرچ کر رہے ہیں کہ ہم اسپیس میں 5 سیکنڈ کے لیے جائیں گے اوپر اور پھر نیچے آ جائیں گے, $2 بلین خرچ ہو گئے.
سو ایک اوپولنس جو ہوتی ہے نا، جو بادشاہوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے یہاں ہو کیا رہا ہے. دس از اے نیو فارم آف کلاس. آپ دیکھیے پوری دنیا میں کووڈ-19 والے پینڈیمک کے لیے لوگوں کی انکمز کم ہوئی ہیں، لوگوں کی مشکلات بڑھی ہیں، ایکسپٹ دا بلینئر کلاس. انہوں نے اس پورے چکر میں اپنی ویلتھ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر لی. کچھ نہیں کیے ہوئے بیٹھ کے وہ بلینئر بنے. آئیڈیا دیکھ کے ٹھیک ہے، انوویشن ہے، سب کچھ ہے، بٹ یہ حالت. ایک آدمی کتنا خرچ کرے گا زندگی میں اپنے مزے کے لیے کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ملک ہو اور وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوں. تو ان پہ آ کے جو لاز آف نیچر ہیں وہ تو طالبان تھپڑ ایک لگا کے جائیں گے نا. تو اب چائنا فیڈ کرے گا، امریکہ تو نہیں کر سکے گا. امریکن کو تو آپ رشوت دے کے کام کراتے ہیں. ایک دو پاکستان میں بھی رہ چکی ہے امریکن امبیسڈر جن کی اچھی تنخواہیں ہوتی تھی پاکستان سے. وہ بھول جائیے. یہ چین از اے ڈٹرمنڈ اسٹیٹ، یعنی کیپٹلزم کا وہ پاور ہے نا کہ یہ ہم کو چاہیے. انہوں نے پورے ملک سے مذہب کو ہٹا دیا. کوئی جادو میں بلیو نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا گھوڑا اڑ رہا، اور کوئی نہیں کہتا کہ یوں کیا تو دریا کٹ گیا اور یوں کیا تو یا جن آ جائیں گے، جن یہ کر دیں گے، پیچھے سے ہو کر کے ڈرا دیں گے. ان کے یہاں ہی نہیں. سیدھی بات ہے، چین دنیا کو رول کرے گا اور یہ جو گدھے جیسے ٹٹو ملک ہیں یہ ہمارے خدمت کریں گے، ہمارے جوتے پالش کریں گے، یہ کریں گے. سو دے آر دیئر ان پاکستان، دے ول گو ٹو افغانستان. اور بیچارے وہ افغان اب چینوں کے ہاتھوں لٹیں گے کہ جو ان کے واحد ہوپ تھے کہ اکنامک ریوائول ہو سکتا ہے، اس گورنمنٹ کو ہٹا دیا امریکہ نے. طالبان نے کیا کیا؟ یہ تو سارا دوحہ اکارڈ سے نکل کے گیا ہے. اب امراللہ صالح جو ہیں وہ اور احمد شاہ مسعود کا بیٹا کیا آرام سے بیٹھیں گے پنجشیر میں؟ ابھی اٹیک ہوا، 300 طالبان اس میں مارے گئے. جو پاکستانی ناچ رہے سڑکوں پہ جیسے ان کی جیت ہو گئی. خیر سر، یہ ان کو تو عادت ہے، یہ تو طالبان کے اوپر بہت مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. لیکن سر ایک چیز ہم نے دیکھی ہے انڈیا میں کہ انڈیا میں جو ہے وہ آئی ٹی ہو یا ٹیکنالوجی ہو، یا انہوں نے ابھی ویکسین بنائی تھی کرونا کی، اس طرح کے سر ہمارے یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گے نا لوگ جو اتنے ٹیلنٹڈ ہوں گے کہ جو ویکسین بنا سکیں، جو کام کر سکیں. تو یہ ہمارے جو ٹاپ ٹیلنٹ ہے یہ تو سارا باہر چلا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، ڈاکٹر، انجینئر، واٹ ایور. یہاں کوئی رہتا ہی نہیں. نہیں، یہ کوئی ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کی بات ہے. جو جواہر لال نہرو نے IIT بنائی تھیں، جو اس وقت جن میں داخلے کے لیے ہارورڈ اور ییل یونیورسٹی سے زیادہ مشکل ہے، جب آپ کے ایجوکیشن سینٹرز ایسے ہوں کہ دے آر ہائر ان دیئر assessment of how they educate and what they produce than Harvard, Yale اور UCLA اور یہ تمام امریکن یونیورسٹیز. سوربون سے زیادہ انڈیا کی یونیورسٹیز ہیں. تو ایک کریٹیکل میس 1 سال نہیں ہوگا، 10 سال نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک آپ کے پاس کریٹیکل میس آف پیپل whose talent can be harvested. یعنی ذہین تو ایک مالی بھی ہو سکتا ہے. آپ کا ٹیلنٹ یہ کہ آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو سائنٹسٹ بنا دیا، کیونکہ he has the ability to do mathematical, his mind is set کہ وہ ریشنلزم. آپ کے یہاں تو پہلی جادوگری آ گئی ہے تو سائنٹسٹ کیسے بنے گا؟ سائنس اور ریلیجن کا تصاد ہے. You cannot be a scientist and believe in magic کہ بھگوان آ گیا تو یہ. وہ سارے ہندو ہی ہیں نا، بٹ they know how to compartmentalize this. ان کو تو نہیں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی اور مولوی دیوبند کا وہ یہ کہہ رہا وہ کر رہا. جو کر رہے ہیں CEOs بنے میں گوگل کے، مائکروسافٹ کے، یہ سب انڈین ٹیلنٹ ہے نا وہاں جا کے. دے آر فوکسڈ اوور دیٹ. وہ اور بات ہے کہ انڈیا کی بیماری یہ کہ وہ سوائے پیسے کمانے کے اور کچھ دیکھ ہی نہیں رہے. جو انڈین NRI ہے اس کو ہے MBA اور گوری بیوی کا فکر اور فیئر اینڈ لولی والی، وہ اور کہیں نہیں جا رہا. انڈیا از ناٹ دی پرفیکٹ آنسر. وہاں ایک الگ بیماری ہے کہ nobody wants to do anything. جس طرح پاکستانی اپنے ملک کے لیے یہ آپ کریڈٹ دیں کہ وہ
مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, گنڈا گردی ہو جائے, مار پیٹ کر دیں. انڈیا والا جا کے وہاں پر آرام سے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں نے بنانے ہیں, میں نے اپنا کیریئر کرنا ہے, اینڈ آئی ایم فار مائی سیلف. Those are other problems. But definitely they have an education system which is more productive than the entire Muslim world put together. وہاں اخبار زیادہ نکلتے ہیں, وہاں لوگ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں. وہ آپ دلی میں خان مارکیٹ میں جائیے, ایک دو دکانیں ہر وقت پیک بھری ہوتی ہیں وہ بکس سے اور ریڈر سے. اتنا سسٹم ہے کہ ان کو آپ نمبر بھی دے دیں کہ سر یہ پیسے ہیں, یہ کتابیں ہیں, یہ مجھے پوسٹ کر دیجیے گا, میں اس پلاسٹک کے تھیلے میں کہاں 10 کتابیں اٹھاتے بجاؤں گا. دے ڈیلیور اٹ اینڈ اٹس ریمارکیبل. It is a place to be because you see educated people roaming around looking for books. سر وہ تو بنگلہ دیش نے بھی بہت ترقی کی ہے, مطلب میں نے تو آج تک کوئی بنگالی ایسا دیکھا ہی نہیں جو مجھے نالائق ملا ہو. سب کے سب بہت پڑھے لکھے اور بڑے زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے 10% گروتھ انڈیا سے آگے نکل گیا. اٹ از اے ماڈل فار دی ورلڈ. انہوں نے کیا کیا, اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنی زمین کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہم گورے نہیں ہو سکتے, ہم 6 فٹ والے وہ اچکزائی پٹھان نہیں ہو سکتے, ہم پنجابیوں کی طرح بغیرت نہیں ہو سکتے کہ اپنی زبان اردو کر لیں. کچھ نہیں. دے اسٹارٹڈ فرام زیرو, جس کو کہتے تھے باسکٹ روم کیس. دے ہیڈ نتھنگ. ٹوڈے دے آر دی ماڈل آف گروتھ. انہوں نے قانون بنا دیا مذہبی پارٹی الاؤڈ نہیں ہے. اٹ از اے سیکولر ڈیموکریسی. وہ ٹیگور کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا وہ نور الاسلام کو مانتے ہیں. ان کے سامنے یہ تھا ہی نہیں. کوشش انتہا کی ہوتی ہے. یہ سارے جو پاکستانی کیا ہیں تبلیغی جماعت والے جلسہ جا کے کرتے ہیں, مار پیٹ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بٹ دیر از این ایکٹیو مڈل کلاس. شہباز موومنٹ جب چلی ہے, میں ڈھاکہ میں ہی تھا. It was a pleasure to be in Dhaka. مجھے ایسے لگا ڈھاکہ جیسے کراچی 1960s کا ہو. It was a delightful place to be. عورتیں جا رہی کام پہ, سائیکلوں پہ, کوئی روک نہیں رہا, کوئی چھیڑ نہیں رہا. And they are everywhere. They are always humble. ہم ان کا کیا مذاق اڑاتے تھے. اپنے فادر سے پوچھئے گا کبھی بھوکا بنگالی کہتے تھے ہمیں نے. ارے جان چھوٹی بھوکے بنگالی. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا کراچی پریس کلب میں نے بھی سنا ہے سر, میں نے بھی سنا. جب وہ کریش کیا, پاکستان ٹوٹا ہے, تو نہ یار بنگالی نے ہر سال وہ آ جاندہ ہے سائیکلوں پیسے کھا کھا کے دے دے کے تھک گئے. اچھا جیسے ہی کوئی مائکروفون یا کچھ پاس ہے تو وہی پنجابی ایک دم سے اردو, غلط قسم کی اردو بولنے لگ جاتا. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خدا کے واسطے معاف کر دو ہمیں. وہ دشمن ہے تمہارے انڈین, ان کی زبان چھوڑ دو, اپنی زبان بول لو. پنجابی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سندھیوں کا مذاق مت اڑاؤ. پشتونوں کا تو اتنا کیا. ہم بچے تھے تو وی ریئلی تھاٹ کہ پشتون صرف چوکیدار ہوتا. I'm saying 6-7 سال کی نا, تو ہمیں بس 2-4 سینٹنس آتے تھے اور وی تھاٹ کہ یہ پولیس چوکیدار بس. It awakens you when you find out that the greatest sort of politician in the. تو سر اب فیوچر کیا ہے افغانستان کا, طالبان کا, اور ساتھ پاکستان کو کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا اب یہاں پہ بھی پہلے کی طرح وہی ٹیررزم نہیں شروع ہو جائے گی جو یہ کہا کرتے تھے طالبان کر رہے ہیں بلاسٹ؟ کیا وہ یہاں پہ چھوڑ دیں گے ہمیں؟ طالبان انہی کی اولاد ہے, یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے, ڈیورنڈ لائن پہ کوئی ذکر نہیں کرتا پاکستان میں, لیکن کنگ ظاہر شاہ سے لے کے طالبان اور سوار ریولوشن کے اندر ڈاکٹر نجیب اللہ کا یا نور محمد تراکی کا, کسی کا بھی, حفیظ الامین کو لے لیجئے,
کسی گورنمنٹ، کسی پاور نے، رائلٹی نے یا طالبان نے یا سوشلسٹ پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی ڈیورنگ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جو انگریز نے پشتون کمیونٹی کے بیچ میں کھینچ دی تھی. یہ کہ ایک پارٹیشن ہوا بنگال کے مسلمانوں اور بنگال کے ہندوؤں میں، جو ایسٹ بنگال پھر کہلاتا تھا ویسٹ بنگال، اس کے بعد جو پاکستان بنا. ایک پارٹیشن ہوا پنجاب کا جس میں مسلمان پنجابی اور سکھ پنجابی ان کے ساتھ جو ہندو تھے ان کا ٹوٹل کٹ آف کیا ایک دوسرے سے. لیکن ڈیورنگ لائن جو تھی اس میں مسلمان پشتونوں کو مسلمان پشتونوں سے جن کا ایک ہی زبان تھی، ایک کلچر تھا، ایک ہسٹری تھی، ان کو کاٹ کے دو ٹکڑوں میں کر دیا. تو لاہور کا بیٹھا ہوا راولپنڈی کا پنجابی کو تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو شاید سمجھ کمی آتی ہے کسی چیز کی. لیکن جو پشتون ہے، چاہے پی ٹی ایم کا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا ہے، چاہے نہیں جماعت اسلامی تو خیر ادھر دوسری جگہ فٹ ہو گئے، لیکن طالبان کا کوئی بھی لیڈر یا ایکٹیوسٹ وہ اس ڈیورنگ لائن کو ایکسپٹ کرے گا ہی نہیں. اور ڈیورنگ لائن چلتی ہے آپ کی گلگت بلتستان کے بارڈر سے جو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ آپ کے قبضے میں، اینڈ اٹ گوز رائٹ ڈاؤن ٹو چمن، جوب، یہ سارا ایریا ہے، یہ سب پشتون ایریاز ہے جس کے بیچ میں انگریز نے لائن کھینچی ہوئی ہے. تو اس کے اگینسٹ آرگومنٹ یہ تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ فری موومنٹ آف پیپل ہو، جیسے یورپ کے بارڈرز ہیں وہ کچھ چینج تو نہیں کرتے، انہوں نے کہا کے پاس یہ پاسپورٹ ہو. آپ بیٹھ کے بیس بناتے ہیں، ان علاقوں سے ریکروٹ کرواتے ہیں طالبان کو، ان کو ٹریننگ دے کے آپ بھیجتے ہیں افغانستان میں. تو وہ کیا چپ بیٹھے رہیں گے زیادہ دیر؟ ان کے آپ کے پاس کوئی ہے نا 1 پاؤ 2 پاؤ کا ایٹم بم، تو آپ بھی بکاؤ مال بھی تو ہم ہی ہیں. جو پیسہ دے گا ہم اس کے بک جاتے ہیں، تو وہ کہیں سے جمع کر کے کوئی اور خرید لے گا، ڈاکٹر قادر خان بیچ دیں گے یا کوئی کچھ ایسا معاملہ ہوگا. بٹ دس ول ہیو سیریس ریپریکاشنز دیٹ پاکستان اٹ سیلف ول، جسے میں کہتا ہوں بھوٹنائزیشن ہو جائے گی، کہ بھوٹان سکم ٹائپ کا اس کے ٹکڑے ہوں گے. جس دن پنجاب کو پتا چلا کہ ان کا واٹر سپلائی افغانستان اور انڈیا سے آتا ہے، پھر دیکھیں گے یہ کس ٹائپ کی بہادری اور دادا گیری دکھاتے ہیں سندھیوں کے ساتھ، جن کا منچر لیک اور دریائے سندھ سوکھ گیا پچھلے 50 سال میں. پنجاب میں ٹیوب ویلوں سے پانی نکال کے نمک بھیجنا باہر اور سیم تھور کی تباہی مچانا، وہ ہمارے شہر والوں کو تو نہیں پتا کہ کیا زیادتی ہوئی ہے. پھر سندھ میں جو زمینیں آبادکار تھیں وہاں جا کے فوجی افسروں کو کیا وہ، کیونکہ سندھ کی زمینیں ہیں وہاں وہ ریٹائرڈ صوبیدار یا اس کو زمین اٹھا کے دے دی. تمام ایگریکلچر لینڈ واز گیون ٹو پنجابیز ان سندھ. تو آج کل وہاں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں سندھ میں. جب بلوچستان میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، پی ٹی ایم کے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ جیل میں رکھے، تو پنجابیوں اور سیم اولڈ سٹوری مہاجروں کی دادا گیری ہے پاکستان میں. تو سر یہ تو پی ٹی ایم والوں کو، جو محسن داوڑ اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو کہتے تھے کہ یہ افغانی ہیں، یہ غدار ہیں. جب وہ کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے افغانستان دفع ہو جاؤ، یہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے ان کے لیے. تو اب اچانک سے افغانستان ان کا بھائی بن گیا ہے اور یہ اسے گلے لگا رہے ہیں. بن سکتا نا، کیونکہ پاکستان کے پہلے 2 لفظ لیٹرز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پی کے بعد کیا آتا ہے؟ افغان آتا ہے نا. تو بھول گئے سارے پاکستانی کہ تمہارا نام جو ہے اس کے اندر افغانستان ہے. تان جو ہے وہ تو بلوچستان سے لیا ہوا آپ نے. مزے کی بات ہے پاکستان میں بنگال کا ذکر ہی نہیں تھا. یہ کوئی لاجیکل لوگ نہیں ہیں ہم جو یہ برے صغیر کے مسلمان ہیں. وی آر ناٹ شارپ. ٹرکی کے مسلمان کو پتا ہے وہ ترک ہے، ایران کے مسلمان کو پتا ہے وہ ایرانی ہے. یہ برے صغیر کا جو مسلمان ہے اسے یہی نہیں آج تک پتا یہ ہے کون. They are the only Muslims in the world who do not have names linked to the soil. کمال ہے. اور سب کے سب بے پرواہ ہیں. بلوچستان میں تو پھر بھی
ہر بیار نام ہے، یہ برمداغ نام ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے نام ہے. بھائی بلوچوں کے نام ہے، انہوں نے رکھے. پنجابیوں نے کہا کہ نہیں ہمارا تو نام ہی نہیں ہوتا تھا کبھی، ہم تو پیدا بغیر نام کے ہوئے، ہمارا کو عبداللہ رکھ دو ہمارا نام، عرب بنا دو ہمیں کسی طرح، ترک بنا دو. سچ پیپل ہیو نو شیلف ویلیو. وہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں جس پہ لکھتا ہے یوز بفور، ڈبل اوٹیوں پہ لکھا ہوتا ہے، ہماری ڈبل اوٹی کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی، اب وہ سٹیل ہوتی جا رہی ہے، نہ کوئی خریدے گا نہ لے گا، وہیں اس کو کووڈ-19 ہو جائے گا. تو سر اب تھوڑا بہت جھوٹ تو خیر ہر کوئی بولتا ہے، جتنے انسان ہیں کہیں نہ کہیں پہ کچھ کہہ دیتے ہیں ایسی بات جو وہ نہیں اپنی بتا رہے ہوتے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ 90% جو ہے وہ ایسی جگہ جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں آپ ہم سے خی اگر کے یہ جھوٹ، کہوں، بلا وجہ کے جھوٹ. میں آپ سے اگر کہوں کہ یہاں ہمارے سیدھے سادے ملک کینیڈا کے اندر آپ کو جھوٹ ملتا ہوا آدمی نہیں ملے گا. آپ کا والیٹ کہیں کھو جائے گا تو آپ پولیس کے جائیں گے، اس سے گھر آئیں گے تو وہاں کسی نے گھر کے سامنے والیٹ رکھا ہوا ہوگا. کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کلچرل کنسیپٹ نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو. میری وائف ہاسپٹل میں کو 7-8 دن ہو گئے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری کہ میری پیمنٹ کہاں سے ہوگی، اس کی کیا ہے. اس کو لوگ فیڈ کر رہے ہیں، بیسٹ سرجنز آر لوکنگ آفٹر ہر، اس کے ایم آر آئیز ہو رہے ہیں. اٹ از ریمارکبل. میں 2 دفعہ کینسر مجھے ہوا ہے اس ملک میں، کبھی نہ فائنینشیل ڈیل ہوتی، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کچھ. ہر پاکستانی پیشنٹ ایک کام ضرور کرتا ہے ہاسپٹل جا کے یہاں، اور جی مائی کزن از ڈالسر ڈاکٹر، آئی وانٹ سیکنڈ اوپینین، کین یو گیو می مائی رپورٹ. پھر وہ فوٹو کاپی کر کے فیکس کرتا ہے، پھر اس کا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے پاکستانی بھی دیکھے ہیں یورپ اور امریکہ میں رہتے ہوئے جو اپنی غلط میڈیکل رپورٹ جمع کرا کے، اور وہ ایک سٹیکر ملتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو چل نہیں سکتے پارکنگ کا، وہ سٹیکر لگا کے اور پورے 4 گھنٹے مال میں اچھلتے پھرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ گاڑی پارک کی ہے جہاں پہ ویل چیئر والے کے لیے گاڑی تھی. اب ویل چیئر والا کہنے گا اچھا وہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ بھی بلیو کر لیتے ہیں اور وہ سٹیکر دے دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ تو یہ ہر جگہ جگاڑ لگانے کا ہمیں کیا شوق ہے؟ نہیں، بیس فنڈامنٹلی ڈس آنےسٹ مائنڈ سیٹ ہے. میرے بڑے 2-4 دوست ہیں، رشتے دار بھی ہیں، who are not who are well off, who have managed to get these stickers. اچھا سٹیکر اس کو بھی ملتا ہے جس کی گاڑی نہ ہو. فار ایگزامپل I can't walk, so I can get that. تو آپ جس گاڑی میں بیٹھیں پھر اس پہ لگا دیا جاتا ہے وہ، کیونکہ I don't even have a car. میں تو بالکل شہر کے وہ بس سٹاپ اور ٹرام پٹے کے پاس رہتا ہوں. But everybody thinks I'm stupid. وہ اپنے آپ کو بڑا شارپ سمجھتے ہیں. It is a lost people. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی کسی کہانی میں، کسی سوچ میں سچ کے علاوہ سچ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے حسن نثار کی جو آپ بات کر رہے تھے، لوگ تو گالیاں دیں گے نا. اب مجھے جو آئے دن نہ صرف مجھے تھریٹ آتا ہے، میری بیٹی کو آتا ہے، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. یہ کون ایسا کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں. ان کو شاید ان کے من کی شادی نہیں ہوئی ہو، فرسٹریٹڈ گھومتے رہتے ہیں. کون رکشے میں کود کے کسی لڑکی کو کس کر لے اور پھر بھاگ جائے اور خوشی سے ناچے؟ ایک لڑکی کو آپ 400 آدمی ہوا میں اچھال رہے ہیں and she is naked. اور اس کے بعد ٹک ٹاک جو لڑکیاں بناتی ہیں انہی کا جانا پارک میں بین کر دیا گیا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ بجائے اس کے اس طرح کے مردوں کو روکتے، وہ کہہ رہی تھی لڑکیاں یہاں کے یہ اپنی ٹک ٹاک یا کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتی. آپ کے پرائم منسٹر نے نہیں کہہ دیا ریپ پہ کہ وہ تو کپڑے چھوٹے پہنو گی تو پھر ہمارے ہم کیا کریں؟ آپ کو تو پتہ ہے میں تک 4 شادیاں کر چکا ہوں. آپ کو اگر یاد ہو ایک گلال اسماعیل نہیں سوری وہ تھی، ہاں جو ان کو جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ عائشہ گلالے، جنہوں نے کہا تھا جی یہ مجھے الٹے سیدھے ٹیکس کرتے ہیں، اور کس کا نام لیا تھا؟ عمران خان صاحب کا. کہاں گئی؟ وہ غائب کر دیا گیا. ان کو کدھر نظر نہیں آتی. بیویاں غائب کر دی برقعے کے پیچھے تو
बाकी का क्या होगा. देखिए, देयर इज नो रिडेम्पशन. एक चीज होती है, अवेकनिंग होती है कि हम कौन हैं, क्या हैं. यू आर नॉट अ कंट्री. पहले तो ये समझें. बंगाल लाखों साल से बंगाल है ना, 50,000 साल से बंगाल है. जब से इंसान चल रहा है, लंका लंका है ना, अरब अरब हैं, यमन यमन है. ये कौन है? ये पाकिस्तान कहां से आ गया, जिसके अंदर बी नहीं था, जिसके अंदर अफगानिस्तान था और बांग्लादेश नहीं था, बन गया पाकिस्तान. ऐसा अंग्रेज ने बेड़ा गर्क किया. जो ये तो इंडियन जरा ठंडे मिजाज के बेवकूफ हैं, वरना this was the greatest crime committed on India in all its history. पता ही नहीं कैसे हो गया, काट पीट के फेंक के 2-3 टुकड़े कर दिए इंडिया के. और गंधार को नाम है गंधारी का. ये सारा इलाका, ये बमियान स्टैचू के आसमान से उतरे थे कि अरब लाए थे? ये तो तमाम हिंदू बुद्ध सोसाइटी का एक हिस्सा है. पेशावर, ये टैक्शिला है, मोहनजोदारो है, सिंध है. हमें एहसास ही नहीं. हम समझते मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ जहाजों में भर के लाए थे. ये लो भाई बेईमान स्टैचू लो, ये मोहनजोदारो इधर लगा देना, वो उधर लगा देना. ये कोई नहीं बताता कि उसको बोरी में बंद करके जो राजा दाहिर की बेटियों को जब किडनैप किया और भेजा कि ये देखो वर्जिन्स को भेज रहा हूँ सिंध से, तो वर्जिन्स ने कह दिया कि हमको तो मोहम्मद बिन कासिम इस्तेमाल कर चुके हैं. शिद्दत से गुस्सा आया हज्जाज बिन यूसुफ को. ने कहा बुलाओ, बोरी में बंद करके लाओ. एंड देन द गर्ल्स एडमिटेड दैट नो, दिस वाज अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फॉर मोहम्मद बिन कासिम. बट जो लिखा हुआ था उसकी किस्मत में वो हुआ और पाकिस्तानियों को खबर ना हो. लेकिन अभी भी सर अगर ये संभलेंगे नहीं तो फिर ये कहाँ के मिनिस्टर बनेंगे? कौन इनको प्राइम मिनिस्टर या कौन इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा. तो इसीलिए इनको इस वक्त तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए. अब तो सुधर जाना चाहिए और सही काम करनी चाहिए. लेकिन अभी भी उसी तरह के स्टेटमेंट्स आती हैं जैसे हमेशा से आई हैं. गेटिंग वर्स डे बाय डे. जैसे आपका नाम आरजू काजमी है ना, तो काजमी इज द लास्ट नेम. अब आप बताइए, आप अपनी दोस्तों के 90% के नाम अपने हस्बैंड का फर्स्ट नेम होता है. So when people don't know how to name their children, अपने बच्चे का नाम रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सरवर है और आपका नाम पहला नाम है अकरम, तो उस बच्चे का नाम सरवर अकरम होता है, उसका फैमिली नेम नहीं होता. जब आप तय करके अपने फैमिली नेम इरेज कर रहे हैं, आपको देखो ये वो कौम है जो जिस छुरी से मक्खन खाती है उसी से प्याज काटती है. इनको तो पता ही नहीं. छुरी लाना भाई. यहाँ एक सिविलाइजेशन में जब 4 छुरियां आ जाती तो कहते अभी ये क्या कर दिया यार, कांटा इधर 3 लगा दी, उधर छुरी लगा दी. अरे ये तो वो कौम है सर कि अभी इतना खूबसूरत वो गाना गा रहा था मरियम नवाज का बेटा अपनी शादी पे. इतनी खूबसूरत उसकी आवाज, उसको कह रहे हमारे टैक्स के पैसे से म्यूजिक बजा रहा है. मैंने कहा अजीब लोग हैं. और वो इतना जबरदस्त वो गा रहा था, क्या उसकी आवाज है. और ये आगे से कि ये तो हमारे टैक्स के पैसे से, इनको वहां भी वही याद आ गया. आपको पता है कि यहाँ कनाडा में वो फेसबुक भी है, लेजेंडरी म्यूजिशियंस ऑफ कराची एक ग्रुप है. वो 400-500 लोग हैं. ये वो म्यूजिशियंस हैं जो 60s-70s के अंदर दे वुड परफॉर्म एट क्लब्स एंड डिस्कोथेक्स. एंड मुझे एक याद है, फ्लीट क्लब के अंदर कंपटीशन हुआ था कराची में. देयर वर अबाउट 25 बैंड्स दैट प्लेड म्यूजिक. अभी वो रोलिंग स्टोन के ड्रमर की डेथ हुई तो ये मेरे ज़हन में बात आ रही थी. आई कैन नॉट इवन बिलीव कि ये वही शहर है, वही मुल्क है. तो सर ऐसा नहीं कि अब यहाँ कुछ नहीं होता. यहाँ पे जो बड़े बड़े घर हैं, जिनके जो पैसे वाले, उन्होंने बेसमेंट में हॉल बना रखे हैं. वहां पे लाइट्स लगी हुई है, वहां पे सब पार्टीज चलती हैं. ये सारा जो हरकत है वो गरीब के ऊपर इनका बस चलता है. गरीब भी छोड़ दीजिए, बेहद नालायक किस्म की म्यूजिक उन बेसमेंट्स में बजती है. वीडियो भी लीक आते हैं, देखे भी हैं. ये
ابا جی کے پیسے سے جو امیر بچے ہیں نا, آنٹیاں ہیں, ٹک ٹاک کر رہی ہیں, یہ سب, دس از ایبسولوٹلی, وہ کہتے ہیں اتنا پڑھنے کا فائدہ ہی کیا کہ بعد میں نوکری کرنی پڑے. جس ملک کی ہر MBBS لڑکی ڈاکٹر نہ بنے کیونکہ MBBS ہونے سے خصم اچھا ملتا. I mean, this is the educated class. آپ برائیاں ختم کریں, کتنی ہیں یہ تو مقصد یہ ہے کہ دریائے کابل پہ بنے گا ڈیم, وہ پانی رکے گا جا کے اٹک پہ, جو ہوگا بارڈر, اٹک کے اس طرف سے کٹک تک سارا ہندوستان کہلایا جاتا تھا. یہ آپ کا نیچرل بارڈر ہے. آپ خیر آباد چلے جائیے اٹک کے پاس, تو خیر آباد کی قبریں جو ہیں وہ مختلف ہیں اور اٹک کی قبروں کا سٹائل مختلف ہے. ایک جگہ 2 پتھر لگتے ہیں, کالا ہوتا ہے, دوسری جگہ ایک ہیڈ سٹون ہوتا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ویسٹرن ورلڈ میں مسلمانوں نے طے کیا ہے کہ ہیڈ سٹون ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ ارے صاحب وہ مہنگا پڑتا ہے, وہ گارڈن کاٹنے کے لیے نا, تو اگر ہم اس کا ہیڈ سٹون نہ لگائیں تو سستے میں وہ گھاس کاٹنے کی مشین آ کے کاٹتی, ورنہ اس کو ڈاج کرنا پڑتا ہے. They changed their entire history based on per capita cost. ایک قبر کینیڈا میں نہیں ہے جس کا ہیڈ سٹون ہے, اس پہ نام لکھا ہوا ہو. میں کہا مر گیا یار, اب کون, فلیٹ کر دو جی اس پہ وہ جو گھاس کاٹنے والی مشین اچھی. تو یہاں پہ بھی سر لوگوں کا یہی حال ہے. وہ جو آپ نے ویڈیو آپ نے بھی شیئر کی ہے, وہ جو کہہ رہے کہ میں دہلی میں جھنڈا لگانے جا رہا ہوں 2 گنز پکڑ کے, وہ چلا بھی جائے گا. He is better than the super educated elite Republican Army of Pakistan. وہ چلا بھی جائے گا, مر بھی آئے گا, لاش بھی آئے گی, وہ جنت بھی جائے گا. وہ اس کو ویسے آپ کی لائبریری تو نہیں ملے گی وہاں, لیکن یہ کم بخت جو پڑھے لکھے ہیں, they do not know پلوٹو کیا ہے, سیٹرن کیا ہے, کون چاند کدھر جا رہا ہے, کون کیا ریموٹ پہ کر رہا ہے. they know nothing. جب ایک عورت یہ کہے کہ اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ کہ نوکری کرنی پڑے, that means she knows that if she's working, she's getting educated only to get a rich husband, then she'll live happily ever after. True. What a society where the women, instead of demanding equality in place of work, which is the only equality that you can try for. لیکن سر اتنا پڑھ کے بھی کیا فائدہ اگر یہاں پہ ابھی تک سب پڑھنے لکھنے کے بعد بھی آنر کلنگ نہ رکے. ہر کسی کو مطلب کچھ عورت کر رہی ہے, پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے میں نے کہ مار دیتے ہیں, ابھی مرے ہیں ٹھٹھا وغیرہ میں کہیں مارا ہے نا, پوری فیملی آگ لگا دی آپ لوگوں نے. Don't have hope until and unless Pakistan breaks up. The people of Pakistan will have no freedom, no common sense. They have nothing. They have blood of Baloch and Bengali on their hand, and now Pashtuns. جو بچے مر رہے ہیں, جو ایکسپلوژن کرا رہا ہے پاکستان ISI کے تھرو, امر اللہ صالح نے تو BBC کے انٹرویو پہ پورا ڈیٹیل بتا دیا نا آج. یہ اللہ حکیم, what a wonderful broadcaster. She is also Afghan, آسٹریلیا میں ہے. She outlined everything کہ کیا ہو رہا, and Pakistan does it. ہمیں جو مسلمان زیادہ دل سے اسلام میں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے نام سے ہو کیا رہا ہے. ہمارے جیسے کافر پھر بھی آپ کو موقع دیں گے, آپ ہماری گردن کاٹ دیجیے گا, لیکن آپ خدا کے واسطے معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کر دی. آپ نے بچوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا ہے, افغانستان بچوں کے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے 1960s میں کابل کیا شہر ہوتا تھا. بیوٹیفل سٹی, سوفسٹیکیٹڈ. کنگ امان اللہ کے بارے میں پڑھیے کیسے انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے اسپیچ کر کے فیمنزم ان افغانستان سپارک کیا تھا. ہمارے یہاں تو جناح صاحب کی جو پیسے والی بہن تھی, ان کا پتا تھا, جب وہ بھی مر گئی فاطمہ جناح تب پتا چلا ایک اور بہن ہے, لیکن وہ بیچاری انگریزی تو نہیں بولتی تھی شیرین بائی, تو ان کا ذکر ہی نہیں ہوا. اندازہ لگائیے, نہ ان کے مرنے پہ نہ پاکستان بننے پہ ذکر نہیں. شیرین بائی کون ہے؟
मैंने भाई इंग्लिश नहीं बोलती ना, सामने लाके जरा शर्मिंदगी होती है मैं उर्दू ही बोल लेती हूँ। ये तरीका पाकिस्तान में अभी भी है। जिस अगर 3-4 बहन भाई उनमें से अगर किसी एक के पास पैसे नहीं है तो उसको कोई पूछता ही नहीं। हाँ, ये अभी तक चला आ रहा है हमारे यहाँ, हमने देखा है। वेरी हॉरिबल भी है। आते हैं क्या करते हैं, हरकतें क्या करते हैं, नाम लेते हैं रसूलुल्लाह का, हरकत कोई सारी जो है वो रियासत मदीना बना रहे हैं। रियासत मदीना तो रसूलुल्लाह ने नहीं बनाई, वो अग्रीमेंट था जिसके अंदर नॉन मुस्लिम्स हैड इक्वल राइट्स विद मुस्लिम। इनमें हिम्मत है, ये तो पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट ही बन सकता है। अभी भी यहाँ पे बेचारे एक फैमिली है जो 2 हफ्ते से इस्लामाबाद में बेचारे बैठे हुए हैं क्योंकि सिंध में उनकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, हिंदू फैमिली है और कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो लोगों ने कहा होगा तो भाई मुसलमान हो जाना तो क्या प्रॉब्लम है तेरा, बस बेटी दे दे हमारी, व्हाट जस्ट जाने दें। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप कि कुछ होप तो खैर मैं रखती हूँ क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, तो आई होप कि कुछ ना कुछ बेहतर हो, कुछ इन लोगों को हमारी बातें सुन के, खासतौर पे आपकी बातें सुन के कुछ शर्म आ जाए और अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि ये ठीक करेंगे तो इन्हीं का फायदा है। मैं आपसे एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप पंजाब में पंजाबी जबान को कंपलसरी कर दीजिए, इनको सबको होश आ जाएगा कि ये हैं कौन। When a people do not have a mother tongue and are ashamed to speak to their mothers in public, they can't have a country. ये याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।